آپ حضرات مسلسل سورہ زمر کی ابتدائی آیات کو سماعت فرما ہیں۔ اس میں انشاءاللہ تفسیر اور ترجمے سے بحث کی جائے گی، لیکن آپ کی تعریف، آپ کی تمجید اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس طرح سے فرما رہا ہے، یعنی ابھی تک آپ حضرات نے مجالس میں یہی سماعت فرمایا کہ اللہ کی تعریف کیا ہے، رسول اللہ کی تعریف کیا ہے، مولا متقیان کی تعریف کیا ہے، امام حسن کی تعریف کیا ہے، امام حسین کی تعریف کیا ہے، کربلا والوں کی تعریف کیا ہے، پنجتن پاک کی تعریف کیا ہے، اہل بیت کی تعریف کیا ہے، آل رسول کی تعریف کیا ہے، انجیل کی تعریف کیا ہے، زبور کی تعریف کیا ہے، توریت کی تعریف کیا ہے، قرآن کی تعریف کیا ہے، انبیاء کی تعریف کیا ہے، اولیاء کی تعریف کیا ہے، اتقیاء کی تعریف کیا ہے، صلحاء کی تعریف کیا ہے، ملت کی تعریف کیا ہے، قوم کی تعریف کیا ہے، خیرت مند کی تعریف کیا ہے، تعقل والے کون ہیں، تدبر والے کون ہیں، تصور والے کون ہیں، فکر والے کون ہیں، ذکر والے کون ہیں، عقل والے کون ہیں، فہم والے کون ہیں، ذکا والے کون ہیں، فریض کسے کہا جاتا ہے، عقیل کسے کہا جاتا ہے، فہیم کسے کہا جاتا ہے، تقی کسے کہا جاتا ہے، متقی کسے کہا جاتا ہے، متورع کسے کہا جاتا ہے، پرہیزگار کسے کہا جاتا ہے، انبیاء میں جو توصیفات ہیں اس کی تعریف کیا ہے، اولیاء کی جو تقریرات ہیں ان میں تعریف کیا ہے، مجتہد کسے کہا جاتا ہے، آیت اللہ کسے کہا جاتا ہے، نائب امام کسے کہا جاتا ہے، اہل بیت کی جلالت کیا ہے، ان کی کرامت کیا ہے، ان کی فصاحت کیا ہے، ان کی طہارت کیا ہے، ان کی نجابت کیا ہے، ان کی تعریف کیا ہے، ان کے حقائق کیا ہے، ان کے حقائق کیا ہے، ان کے فضائل کیا ہے، ان کے مسائل کیا ہے، ان کے شرائط۔ دیکھیے ایک شاعر کے سامنے میں تعریف کر رہا ہوں، سلوات بھیجے آپ بتا۔ اس لیے کہ الفاظ کے ذخیرے شعرا کے پاس ہوتے ہیں، سلوات بھیجے آپ بتا، تبھی وہ استفادہ کرتا ہے، تبھی وہ فائدہ اٹھاتا ہے اور فائدہ پہنچاتا ہے۔ پر بہت سرسری طور پر چونکہ الحمدللہ ایک مجالس کا سلسلہ اور اس کے بعد بھی 3 مجلس ہیں، ایک کے بعد ایک ہے، اور ایسے بھی محرم کی مجالس میں لوگ اپنے گھروں میں اس لیے بھی مجلس کرتے ہیں کہ صرف مختصر سا ذکر ہو جائے، شہزادی آ جائے، پنجتن کے وجود ایک صلوات ہو جائے۔ محرم کے بعد جو مجلس ہے ہوتی وہ تفصیلی ہوتی ہے، چونکہ ماشاءاللہ 8-9 مجلس روزانہ ہے اور ایک مجلس کر کے الحمدللہ پڑھ رہی ہے، اور پڑھنی بھی چاہیے، اللہ مزید جیسا کہ ماشاءاللہ میں نے دیکھا منصور صاحب نے جو وعدہ کیا تھا کہ 4 لوگ آئیں گے میں ٹائم پہ شروع کرا دوں گا، ایک صلوات بھیجے آپ بتلا۔ الحمدللہ آپ نے شروع کرایا تو 3 پڑھنے والے تھے، 4 سننے والے تھے، صلوات بھیجے آپ بتلا۔ یہی فکر ہوتی کہ کس طرح سے بی بی کا وجود یہاں پر ہو جائے۔ ہم مجلس کے بہانے سے پنجتن کو بلا لیں، مجلس کے بہانے سے کربلا والوں کو بلا لیں، مجلس کے بہانے سے اصحاب حسین کو یہاں پر بلا لیں، مجلس کے بہانے سے انصار حسین کو یہاں پر بلا لیں، مجلس کے بہانے سے انوار مجسمہ کو یہاں پر ظاہر کرا دیں، یہاں پر برکت ہو جائے، یہاں پر حرکت ہو جائے، یہاں پر تعریف ہو جائے، یہاں پر تمجید ہو جائے، یہاں پر تلاوت ہو جائے، یہاں پر حلاوت ہو جائے، اس لیے کہ یہیں پر آپ کو ساری چیزیں ملے گی۔ تخلق یہاں پر ہے، اخلاق یہاں پر ہے، کردار یہاں پر ہے، ساری چیزیں یہاں پر ہے، کہاں دنیا بھٹک رہی ہے۔ صلوات بھیجے آپ۔ انسان کو فضیلت چاہیے تو یہاں پر آئے، انسان کو اپنی قسمت بنانا ہے تو یہاں پر آئے، انسان کو اپنی حیثیت بنوانا ہے تو یہاں پر۔ اور ایک بہت بڑے آیت اللہ ہیں، انہوں نے
بڑا اچھا جملہ فرمایا. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ جانے اور یہ جاننے کی کوشش کرے کہ اللہ کے نزدیک ہماری حیثیت کیا ہے, اللہ کے نزدیک ہماری عزت کیا ہے, تو فرماتے ہیں کہیں کونے میں بیٹھ کر کے اپنے دل میں ٹٹولے کہ اہل بیت کی محبت کتنی, جناب زہرا کی محبت کیا سننا ہے. بہت بڑا جملہ, ایک سلوات بھیجے آپ حضرات. الگ سے بیٹھ کے یہ دیکھ لے کہ اس کے دل میں جتنی عزت اہل بیت کی ہے اتنی ہی عزت اس کی خدا کے نزدیک, اتنی حیثیت اس کی خدا کے نزدیک. چونکہ یہ محب زہرا ہے, یہ محب اہل بیت ہے, یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے, مولانا متقیان کا چاہنے والا ہے. اور الحمدللہ جس کے چاہت ہوتی ہے, جس کے محبت ہوتی ہے, دیکھیں ہمارے پاس محاورہ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے کہ اگر محبت آ جائے تو انسان اتنا قوی ہو جاتا ہے. دیکھیں بار بار اس لیے ذکر آ رہا ہے کہ ابھی واقعہ ہوا ہے 12 دن تک ایران نے دوڑا کے مارا ہے, اور بلکہ ایک محاورہ بھی اگر استعمال کرتے ہیں تو غلط نہیں ہوتا. ماشاءاللہ شاعر بیٹھے ہوئے ہمارے سامنے کہتے صاحب اتنا مارا کہ مار کے پاگل کر دیا. ایران نے اتنا مارا کہ ڈرم بھی پاگل ہو گیا, نتنیاہو بھی پاگل ہو گیا. دونوں بوکھلائے ہوئے ہیں, دونوں پاگل ہیں. سلوات بھیجے آپ حضرات. بہت بڑا جملہ میں نے کہا, میرے نوجوان ابھی خاموش ہے. سلوات بھیجے آپ حضرات. محاورہ ہے اور اس کو حقیقت میں بدل دیا. آپ کہیں گے کہ پاگل ہو گیا, علامت کیا ہے؟ اب علامت یہی بولنا چاہ رہا ہے, کچھ نکل رہا ہے, کچھ کہانی بھی بک رہا ہے. ایک سلوات بھیج رہا ہے. ہمارے پاس یہ محاورہ نہیں, حقیقت ہے کہ محبت آ جاتی ہے تو پھر طاقت بڑھ جاتی ہے. آپ کہیں اس کی اب دوسری علامت کیا ہے؟ ایک ابھی پیش کیا. دوسری علامت یہ ہے کہ مرغی کتنی چھوٹی ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب چراتی ہے تو اس کی محبت اس کے پاس اتنی ہوتی ہے کہ اگر کتا بھی بہت بڑا سا آ جائے تو اس پر چھپٹ پڑتی ہے. حالانکہ جیت نہیں پاتے, لیکن محبت کی علامت ہے کہ اتنی تیز جھپٹتی ہے کہ کتے کو بھاگنا پڑتا ہے, بڑے جانوروں کو بھاگنا پڑتا ہے. اسی طرح سے یقیناً ایران کی اتنی طاقت نہیں, لیکن حسین کی محبت ہے, علی کی محبت ہے, زہرا کی محبت ہے, پنجتن کی محبت ہے. دوڑا کے مارا, اسرائیل کو مارا, کرم کو مارا, امریکہ کو مارا. ایک سوال ہے لبیک یا حسین, یا حسین, لبیک یا حسین. اور چونکہ ماشاءاللہ میسج باہر تک بھی جا رہا ہے اور آپ بڑا نیک کام کر رہے ہیں, کیونکہ نوشیرہ کی بہت بات آپ کے توسط سے پہچانا جا رہا ہے. کیونکہ کافی میں نے پتہ بھی لگایا ماشاءاللہ بڑے دور دور تک میسج آ رہے ہیں. یعنی آپ سمجھیے کہ یہاں منصور صاحب کے گھر میں نہیں بیٹھے ہیں, یہاں امریکہ کے لوگ بھی سن رہے ہیں, لندن کے لوگ بھی سن چکے, اس کا میسج پوری دنیا میں جاتا ہے. ایک سلوات بھیجے آپ حضرات. اور ماشاءاللہ ایک فکر کے بعد دوسرا فکر, آپ ایک کے بعد ایک سنتے رہیں کہ لہٰذا بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لینا ہے, لیکن جلدی جلدی اتنی بات کر دی جائے مختصر سے وقت میں کہ آپ بعد میں اندازہ لگائیں تو یہ 1 گھنٹے کی تقریر تھی جو 25-26 منٹ میں کر دیا, 27 منٹ میں کر دیا. یاد رکھیں کہ یقیناً محبت کے ذریعے سے طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور کتنی بڑی بے عزتی کیا ہے کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے 15-20 ڈاکو مل کر کے یہ سوچیں کہ فلاں گھر میں بہت مال ہوگا, چلو حملہ کرتے ہیں, آئے گولی بھی چلائے, زحمت بھی اٹھائے, دیوار سے اچھل کر کے آئے, اور آنے کے بعد دیکھیں پورا گھر خالی ہے. ایسے ہی امریکہ نے غنڈہ گردی کرتے ہوئے جب ایران پر حملہ کیا, ایران نے کہا یار کچھ تھا ہی نہیں, تم کیا پتہ لگاتے ہو, تمہیں یہ بھی نہیں معلوم رہتا میں چوہا بھی ڈھونڈ لیتا ہوں, تمہیں معلوم نہیں زمین کے اندر میرا کہاں کام ہو رہا ہے, جہاں پر مارا کچھ نقصان ہوئے ہی نہیں. ایک سلوات بھیجا آپ حضرات. اور ماشاءاللہ بات آ گئی تھی, جملہ ذکر دیا جائے کہ کبھی کبھی لوگ اندازہ لگاتے ہیں بیٹھ کر کہ امام کی طاقت کیا ہوگی,
امام زمانہ کی قوت کیا ہوگی؟ امام کی قوت و طاقت کا اندازہ لگاتے ہیں لوگ، خبر نہیں ہے کہ امام انشاءاللہ آئیں گے اور 3.5 ہاتھ کی تلوار جو ذوالفقار حیدری ہے لے کر کے آئے گا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ میڈیا میں پہلے سے ذوالفقار حیدری پڑھا جا رہا، تحقیق ہو رہی ہے، یہ ذوالفقار ہے کیا، یہ تلوار ہے کیا، یہ حیدر کرار ہے کیا، یہ عباسیون کون ہے، یہ حسینیون کون ہے، یہ زینبیون کون ہے، یہ حماس کیا ہے، یہ حزب اللہ کیا ہے، یہ ایران کیا ہے، یہ اسلام کیا ہے، یہ شریعت کیا ہے، یہ طریقت کیا ہے، یہ اجتہاد کیا ہے، یہ نائب امام کیا ہے۔ سلوات دے دیا باقاعدہ ایک نائب امام کا نور دے۔ ابھی رکن پورا سے بڑی اچھی خبر آئی، کہا کہ بہت سے ہمارے برادران اہل سنت تو موبائل میں ان کا فوٹو نکال کے دیکھ رہے کہ اتنا نورانی چہرہ، ایک آیت اللہ اتنا نورانی ہوتا ہے۔ یہی تو ہے کہ دنیا فرق سمجھ لے، آیت اللہ نائب امام کیا ہوتا ہے اور مفتی کیا ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے آپ مفت میں بولتا رہتا۔ آج بھی دیکھیں ایک فتویٰ آیا ہوا ہے جو ہمارے سمجھداری وغیرہ چل رہی ہے اس پر، تو ایک صاحب نے فتویٰ دیا کہ یہ سب یوٹیوب پر نہیں ڈالنا چاہیے، حرام ہے۔ صلوات بھیجے آپ آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے کہا دیکھیے ساری چیزیں ہمارا اسلام چونکہ اسی پر دکھایا جا رہا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھی چیز ہے۔ ہم نے کہا اس کی مثال ایسے ہے، میڈیا والا بھی خوش ہو گیا ہوتا ہے تب آباد سے نشر کر رہا ہو۔ ہم نے کہا جیسے آپ کے ہاتھ میں بائک ہے، آپ بائک چلا رہے ہیں تو ہینڈل آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر گھما دیا تو پکچر ہال کی طرف بھی وہی بائک جائے گی، گھما دیا تو مسجد کی طرف بھی وہی بائک جائے گی۔ اسی طرح سے موبائل میں بھی بہت اچھی چیز ہے، مکمل حرام نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں آپ سننا چاہیں تو مجلس سن لیں، ماتم سن لیں، اداداری سن لیں، ناچ سن لیں، اس میں نہ جانے کتنے فرائض ہیں، تو لہٰذا یہ دماغ ہے، آپ کی سوچ ہے۔ میڈیا والا بہت خوش ہو کر کے گیا، صلوات بول رہے اللہ اکبر۔ آج ساری دنیا محسوس کر رہی ہے، ساری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے، ساری دنیا ہمیں سمجھ رہی ہے کہ یہ کیا ان کی طاقت، کیا ان کی ہیبت، کیا ان کا جلال ہے، کہاں سے یہ قوت آ رہی ہے، کہاں سے یہ طاقت آ رہی ہے۔ اور ایسے موقع پر یہ جو جملہ آیا تھا یہ سرنڈر کا جملہ نہیں تھا، یہ تو انگلش میں کہہ دیا سرنڈر، ورنہ اگر عربی میں اس کا ترجمہ کریں تو کیا نکلے گا معلوم؟ بیعت۔ یعنی یہ دھرم خدا اس پر لعنت کرے، مجتہد سے بیعت لینا چاہ رہا تھا، لیکن انہوں نے اتنا پیارا جواب دے کر کے آج کا مسئلہ نہیں 1400 سال پرانا مسئلہ حل کر دیا کہ نائب امام ہوتے ہوئے بتا دیا کہ حسینی کبھی بھی باطل کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا۔ یہ صرف بتایا نہیں بلکہ یہ دائر کر دیا جب 1400 سال کے بعد نائب امام باطل کے بیعت نہیں کرتا تو علی کیسے بیعت کر لیں گے، حسن کیسے بیعت کر لیں گے، حسین کیا سن رہے ہیں آپ، کیا سن رہے ہیں؟ میرے بنائے ہوئے بنا کے سلامت بھیجا بنا۔ اللہ اکبر، یہ جلالت ہے، یہ نورانیت، اور اسے ہمت مل رہی۔ اب دیکھیے آپ بہت سے ممالک جو امریکہ اور اسرائیل کے خلاف کبھی زبان نہیں کھول رہے تھے اب باقاعدہ بولنا شروع کر دیا، باقاعدہ آنکھ دکھانا شروع کر دیا ہے، اب آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ اور یقیناً یعنی اشارہ اپنی بات سے شروعات ہوتا، ہمیشہ مولا حسین نے شروع کیا، اس کے بعد کتنے انقلاب آئے، مولا علی نے شروع کیا، اس کے بعد کتنے لوگ بیدار ہوئے، امام حسن کھڑے ہوئے، اس کے بعد کہتے ہیں آج بھی راستہ دکھانے والا یا یقیناً ظاہری طور پر حسین نہیں ہے لیکن حسینی ہے، خمینی ہے، جو کہ ان کا بھی نام امیر حسین ہے۔ صلوات بھیجا بدلا۔ میرا جیسا کہ وعدہ کیا تھا کہ مجالس پر اثر نہ پڑے، ماشاءاللہ اس کے بعد 9 بجے کا ٹائم وہاں پر بھی آپ نے اتنا صحیح ٹائم پر شروع کرا دیا کہ ماشاءاللہ اتنا ذکر ہو پایا، ورنہ میں سوچا تھا جتنا لیٹ کرے گا اتنا ہی میں کم پڑھوں گا۔ ایک صلوات بھیجا بدلا۔ اس وجہ سے کہتے جانے گرامی یقیناً مجالس کو لیٹ کرنے پر آپ پر اثر نہیں پڑتا، ہمارے اوپر، یعنی بیچ میں موقع نہیں، ادھر سے اترے وہاں ممبر، وہاں اترے وہاں ممبر پر، تو یعنی بیچ میں جو موقع ملنا چاہیے ٹائمنگ کی وجہ سے
माशाल्लाह टाइम से और मजलिस से पढ़ेंगे, हमारा तो कोई एतराज नहीं। लोग कहते हैं भैया मजलिस जो अशरा हो रहा है उसके अलावा कोई करना चाहे टाइम के अंदर कर ले, कोई बात नहीं। क्योंकि सब चाहते हैं मौला हुसैन को अपने घर में बुलाए, सब चाहते हैं कि करबला वाले हमारे घर में आए, रौनक आ जाती है, बरकत आ जाती है। और इंशाअल्लाह मेरा मैंने घड़ी देख लिया, वरना भी मैं कुरान की आयत पढ़ के साबित करता कि पंजतन कैसे यहाँ पर आते हैं, अहले बैत यहाँ पर कैसे आते हैं और एक एक चीजों को हमारी देख रहे हैं। कभी हम अकेले में भी उन पर एतराज नहीं कर सकते। बस आखिरी बयान में, हालांकि बहस माशाल्लाह बड़ी अच्छी निकल गई थी, आगे बढ़ाया जाएगा कि हम अकेले में भी एतराज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी चीजों को, तमाम चीजों को अहले बैत देख रहे थे। जैसे कि एक मुअज्जमा ने एतराज कर दिया, मर्द बलगी वो हज करने जब जाता था तो वापसी में इमाम के पास आए और काफी तोहफे तहाइफ लेकर के आता था, चौथे इमाम की बारगाह में दे करके फिर इमाम का मेहमान बनता था। एक मरतबा उसकी ज़ौजा ने एतराज कर दिया, जब वो चौथे इमाम से मिला और तोहफे तहाइफ दे करके जाने लगा तो अपनी अहलिया के पास जब बल्ख में पहुंचा, कहा तुम किसके पास जाते हो, क्या कभी उन्होंने कुछ तुमको दिया भी है कि तुम हज पर जाते हो तब भी मिलने जाते हो, हज से वापसी आते हो तब भी वो इमाम को तोहफे तहाइफ पहुंचाते हो, कभी तुम्हारे इमाम ने कुछ दिया? इतना कहना था कि उसने फौरन सहन पर हाथ रख दिया, कहा ऐसे वैसे इमाम नहीं है जिनको इज्मा करके सकीफा वाले बना ले, वो इमाम मासूम है, तुम्हारे इज्मा का इमाम नहीं है, शूरा का इमाम नहीं है, पहले गलबा का इमाम नहीं है, मिल्लत का इमाम नहीं कि बना लिया, उम्मत वाले ने बना लिया, नहीं, अल्लाह का इमाम है, रसूल अल्लाह का इमाम है, कुरान की तरफ से इमाम है। इमाम ने ये कहना था, उसने दहन का हाथ रख दिया। लेकिन अब जो दूसरे साल आया हालात बदले हुए। इमाम क्या देखा कि अब इमाम फरमा रहे हैं खाना खाने के बाद कि लो लोटा लो, मेरा हाथ धुलाओ, ताजुब पढ़ के मौला आपके यहाँ तो तरीका ये था कि मेहमान का हाथ धुलाया जाए, आज ये तरीका बदल गया, क्योंकि हमेशा इमामों की आदत रही खाना जो खाता था आपके दरवाजे पर घर में उसका हाथ धुलाते, ये इस्लाम का तरीका है। इमाम ने लगन रखवाया, लगन रखाने के बाद कहा कि पानी डालो। अब उसने जो इमाम के हाथ पर पानी डाला, कहा कि देख क्या गिर रहा है, कहा मौला पानी डाले, गौर से दे, कहा मौला ये तो असली हीरा है, अपने दामन में ले ले, कहा दफा और पानी डाला, कहा अब क्या है, कहा मौला याकूब निकाल ले ले। अब तीसरी दफा हाथ कांपने लगा कि मौला ये क्या कर रहे हैं, कहा तेरे लिए नहीं तेरे ज़ौजा के लिए मैं ले रहा हूँ। वो कहते कि इमाम देता क्या है, मासूम दे रहा, कभी भी हमारे जहन में लाए, हम इतनी मजलिस में लाए, इमाम क्या है, एक मुहावरा भी इस्तेमाल कर दिया जाए, जो मुहावरे में अगर कोई ज्यादा पैसा खर्च कर देता है तबर्रुक में, मजलिस में, मातम में, अदादारी में और काम में, तो ये कहता है कोई बात नहीं, हाथ का धोवन, ये तो पैसा क्या हाथ का धोवन। याद रखें सारी दुनिया कहती है कि हाथ का धोवन है, लेकिन चौथे इमाम ने साबित किया है कि तुम्हारा हाथ का धोवन नहीं, हमारे हाथ के धोवन में हीरा है, हमारे हाथ में सोना है, हमारे हाथ में चांदी है, हमारे हाथ में जवाहरात, हमारे हाथ का धोवन है, तुम्हारे हाथ का नहीं। एक सलवात भेजे अल्लाह, ऐसे हमारे उनका जिक्र हो रहा, उनका तज़किरा हो रहा, और आप देखें कैसे माहौल अपने आप बदल जाता है। साल भर आप ऐसे जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन जैसे ही मुहर्रम का चांद देखा आपका चेहरा उतर गया, मुहर्रम का चांद देखा एक दूसरे को गुस्सा देना शुरू कर दिया, मुहर्रम का चांद देखा आंख में आंसू आने लगे। ये कैसे है मालूम है आपको? क्योंकि रिवायत में मिलता है कि जैसे ही चांद नमदार होता है, मौला हुसैन का करबला का वो कुर्ता जो फरिश्तों के पास है वो फिजा में लहरा देते हैं, तो उसकी लहर होती है पूरी दुनिया में जगह जगह वाह हुसैना वाह गुरबता वाह बसहा के हकदार करेंगे। अलम मुबारक की ज़ियारत होने वाली है, कई अब्बास को याद किया जा रहा है, कई हुसैन को याद किया जा रहा है, कई सकीना बीबी को याद किया जा रहा है, कई जनाब ज़ैनब को याद किया जा रहा है। अरे आप तो अलम को देख करके चूम लेंगे और बोसा देने के बाद दुआ करेंगे, लेकिन ये अलम जनाब सकीना की आस है। अरे जैसे ही अलम चला, सकीना बीबी ने चला करके बच्चों को आप तो चुप हो जाओ, अब तो सदाए वापस मेहमान करो। अरे तुम बार बार कहते हाय प्यार हाय प्यार, अरे देखो मेरा चचा जा रहा है, अब तो पानी का इंतजाम हो जाएगा। अरे बात रमदार
محمد والیہ علم کی زیارت کی. عذاب یہ کرتی ہے فاطمہ، میں ہوں سی غریب پسر کی غریمہ. فرش عذاب یہ کرتی ہے فاطمہ، میں ہوں سی غریب پسر کی غریمہ. فرش عذاب یہ کرتی ہے فاطمہ، میں ہوں سی غریب پسر کی غریمہ. فرش عذاب یہ کرتی ہے فاطمہ، میں ہوں سی غریب سر کی غریمہ. یا ساجس شہید لعینوں نے کر دیا، میں ہوں سی غریب سر کی غریمہ. فرش عذاب یہ کرتی ہے فاطمہ، میں ہوں سی غریب سر کی غریمہ. چاکی چلا کے پالا تھا جس نور عین کو، مارا رلا رلا کے میرے اس حسین کو. غربت میں میرے سامنے جس کا گلا کٹا، میں ہوں سی غریب سر کی غریمہ. فرش عذاب یہ کرتی ہے فاطمہ، میں ہوں سی غریب سر کی غریمہ. محشر تلک نہ بھولوں گی وہ غم کی داستان، کرتی رہوں گی حشر تلک میں یہی بیان. پردیس میں ہوئی ہے جفا جس پہ بے خطا، میں ہوں سی غریب سر کی غریمہ. فرش عذاب یہ کرتی ہے فاطمہ، میں ہوں سی غریب سر کی غریمہ. میں نے جسے نہ ہونے دیا ایک پل اداس، جنت سے جس کے واسطے منگوا لیا لباس. افسوس 3 روز نہ جس کو کفن ملا، میں ہوں سی غریب سر کی غریمہ. فرش عذاب یہ کرتی ہے فاطمہ، میں ہوں سی غریب سر کی غریمہ. تھے بے حساب تیر تنے نازنین پہ، جس کا بدن نہ زمین پہ تھا نہ زمین پہ. سینے پہ جس حسین کے شمر لئی چڑھا، میں ہوں سی غریب سر
سے عذاب بین یہ کرتی ہے فاطمہ میں ہوں سی غریب سر کی غریب ماں چھ ماہ کے پسر کا گلا ہرملا کتیر ہاتھوں پہ جس کے قتل ہوا بے خطا صغیر چہرے پہ جس نے خون ملا بے زبان کا میں ہوں سی غریب سر کی غریب ماں ہر سے عذاب میں بین یہ کرتی ہے فاطمہ میں ہوں سی غریب سر کی غریب ماں تم تو دریا سے نہیں لوٹ کے آئے عباس تم تو دریا سے نہیں لوٹ کے آئے دریا سے نہیں لوٹ کے آئے عباس تم تو دریا سے نہیں لوٹ کے آئے عباس اب کون سکینہ کی بجھائے عباس تم تو دریا سے نہیں لوٹ کے آئے عباس تو دریا سے نہیں لوٹ کے آئے عباس خالی گزالیے بیٹھی در خیمہ پر پانی لانے میں تمہیں دیر ہوئی یار اگر اس معصوم کا دل ٹوٹ نہ جائے عباس تو دریا نہیں لوٹ کے آئے عباس دریا سے نہیں لوٹ کے آئے عباس دکھ سہے تھے وہ فریاد کرے مر گئے انہیں بنا ایسے اگر یاد کرے
दरिया से नहीं हो चुके आए अब्बा दरिया से नहीं हो चुके आए अब्बा सोबते पासुए शाबे तुम्ही से भैया कोई हम तुम नहीं ऐसे मैं जवां का लाशा तेरी मजबूर बन किसे को बुलाए अब्बास तो दरिया से नहीं हो चुके आए अब्बास तो दरिया से नहीं हो चुके आए अब्बास